الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن صفوان بن سليم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کے درس کے لیے جس اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے ہمیں جھوٹ سے کیوں بچنا چاہیے. جھوٹ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر میں اس طرح رچی ہوئی اور بسی ہوئی ہے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اس قدر لگاؤ اس بیماری سے ہو گیا ہے اور ایسی پکی انسیت اس سے ہو چکی ہے کہ اب ایک دیرینہ لگاؤ اور ایک پرانے تعلق کی وجہ سے ہم اس بیماری کو بیماری سمجھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے بلکہ ہم اسے بہت ساری بیماریوں کی شفا سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے بہت سارے کاموں کے تعلق سے کہ ہمارا یہ کام جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے نہیں ہو سکتا. یعنی جس چیز کو ہمیں خطرناک بیماری سمجھنا تھا ہم نے اسے بہت سارے کاموں کا حل بنا لیا ہے اور حل سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم نے اس بیماری
کا استعمال نہیں کیا، اگر ہم نے جھوٹ نہیں بولا تو ہمارا یہ کام رک جائے گا، پورا نہیں ہوگا۔ بیماری کسی کو لگ جائے اور اس بیماری کو وہ بیماری سمجھے تو کسی نہ کسی حد تک اس سے بچنے اور اس سے دور رہنے کی وہ کوشش کرے گا، لیکن حد اس وقت ہو جاتی ہے جب کسی کو کوئی بیماری لگے اور وہ اسے بیماری بھی نہ سمجھے، تو اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے بیماری کو بیماری سمجھا ہی نہیں تو اس کے علاج کی بھی فکر نہیں کرے گا، اس لیے کہ علاج بیماری کا کیا جاتا ہے، لیکن جسے بیماری ہوئی اور وہ اسے بیماری نہیں سمجھتا بلکہ صحت اور تندرستی کا ایک حصہ سمجھتا ہے، تو اب وہ اس بیماری کے علاج یا اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ مزید اس سے چمٹنے اور اس کو اپنے ساتھ لگا کر رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہی حال ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا ہے۔ یوں تو اسلامی معاشرے میں جھوٹ سے بچنے کی بہت ساری وجوہات ہے۔ ایک مسلمان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رب نے جھوٹ سے منع کیا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس چیز کو مزید آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے اور ایک قریب کی بات سمجھانے کے لیے کہ جھوٹ بولنے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، شاید آج تک ہم نے اس پہلو سے کبھی جھوٹ بولتے وقت غور نہیں کیا کہ جب ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، جو حدیث پاک خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایمان والا ایمان بھی ہو اس کے اندر اور بزدلی بھی ہو؟ کیا ایمان اور بزدلی جمع ہو سکتی ہے کہ کوئی ایمان والا بھی ہو اور بزدل بھی ہو؟ فرمایا ہاں، ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا ایمان والا بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایمان والا بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ایمان والے کے اندر ایمان اور بخل اور کنجوسی، یہ دونوں صفتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ پھر پوچھا گیا، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پہلے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک آدمی کے سینے میں
ایمان اور بزدلی جمع ہو سکتی ہے. ایک آدمی کے سینے میں ایمان اور کنجوسی جمع ہو سکتی ہے، لیکن ایک آدمی کے سینے میں ایمان بھی رہے اور جھوٹ بھی رہے، یہ نہیں ہو سکتا. اب اس حدیث پاک کے حوالے سے ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ہم ایمان کس پر لاتے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اب ہمارے ایمان کو جو سرٹیفکیٹ حاصل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اب ہمارے ایمان کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے کوئی عام انسان ہمارے ایمان کو نہیں مانتا، ایسا نہیں، بلکہ ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو خود وہ نبی ہمارے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مومن اور مسلمان ہوئے. اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جو مومن ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور جو جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے، توجہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو کون نہیں مان رہا. ہم جھوٹ بول کر کس کے نزدیک ایمان کے درجے سے گر رہے ہیں؟ ہم جھوٹ بول کر کس کے نزدیک اسلام کے مقام سے نیچے آ رہے ہیں؟ کوئی عام انسان اگر ہمارے اسلام اور ایمان کو نہ مانے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار کو غلط بول رہا، لیکن یہاں پر جھوٹے کے ایمان کو نہ ماننے والی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ خود وہ شخصیت ہے جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں اور جن کا کلمہ پڑھے بغیر ہمارے سینوں میں اسلام حاصل نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم اس اینگل سے غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اپنے ایمان کے مقام سے گر جاتے ہیں، کوئی گنتی ہے؟ ہماری ہر زبان، ہماری ہر بات دن بھر اور رات کے حصوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ کہ ہمیں جھوٹ پر شرم آنا یا تکلیف کا احساس ہونا تو کجا، ہم غلط باتوں کو مزید آسان بنانے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے اسے اپنے دل میں اتنا پختہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ مان رکھا ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے نہ ہمارا کاروبار چلے گا، نہ ہمیں بزنس میں کامیابی حاصل ہوگی، نہ ہم ملازمت میں وقار پا سکیں گے، اور نہ ہی اس دنیا کی زندگی میں سرخروئی. مگر دوستوں، آج غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے آگے سرخرو ہونا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے. اگر ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، اگر
دنیا ہی نے ہمیں ایمان کا تحفہ دیا ہے. اگر دنیا ہی قبر میں آ کر اجالا کر دے گی، اگر دنیا ہی قبر میں آ کر نکیرین کے جوابات دینے میں ہمارے لیے آسانی کر دے گی، اگر دنیا ہی میدان محشر میں ہماری شفاعت کر دے گی، اگر دنیا ہی ہمارے غم میں رات اور دن روتی رہی، اگر دنیا ہی ہماری خاطر مصیبتیں جھیلتی رہی تو آپ بنداس خوب جھوٹ بولی. لیکن اگر دنیا نے آپ کو بخشوانے کا ذمہ نہیں لیا، اگر دنیا نے آ کر قبر کی وحشت کو دور کرنے کی ذمہ داری نہیں لی، اگر دنیا والوں نے قبر میں آ کر نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانی کا ذمہ نہیں لیا، اگر دنیا والے میدان محشر میں آ کر ہمیں نہیں بخشوائیں گے، اگر دنیا والے پلسرات پر ہمارے گزرتے وقت آ کر ہمارے سہارے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو خدا کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا. اس لیے کہ جس دنیا کو راضی کرنے کے لیے اور جس دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم شب و روز جھوٹ بول کر اس غم گسارے امت کو ناراض کر رہے ہیں، جو قبر کی تنہائی میں ہمارا ساتھی ہے، قبر کے اندھیرے میں ہمارے لیے روشنی ہے، نکیرین کے سوالات کے جوابات میں ہمارے لیے آسانی ہے، میدان محشر میں ہمارا غم گسار ہے، پلسرات پر ہمارا غمخوار ہے، میزان پر ہمارا ہمدم اور ہمساز ہے. اگر ہم اس کی نگاہ میں ایمان کے درجے سے گر گئے تو دنیا ہزار خوش ہو جائے، لیکن ہماری آنکھیں جیسے ہی بند ہوگی دنیا کی خوشیوں کا سارا فسانہ بھی ختم ہو جائے گا. اب قبر بھی اندھیری ہوگی، نکیرین کے سوالات کے جوابات بھی بند پڑنا مشکل ہوگا، نہ میدان محشر میں کوئی سفارشی ہوگا، نہ پل صراط پر رب سلم سلم کہہ کر کوئی گزارنے والا ہوگا، نہ میزان پر نیکیوں کا پلہ کوئی بھاری کرنے والا ہوگا. اس لیے ہمیں جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایک جھوٹ بول کر اپنا کتنا بڑا خسارہ اور نقصان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم سچ بولیں تو گوشت روٹی کے بجائے ہمیں چٹنی روٹی کھانی پڑے، لیکن کیا چٹنی روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا؟ ہو سکتا ہے اگر ہم دنیا میں سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، تو کار پر چلنے کو نہ ملے، ہمیں ٹو ویلر اور سائیکل پر چلنا ہوگا. کیا سائیکل اور ٹو ویلر ہمیں اپنی منزل پر نہیں پہنچا سکتی؟ یقیناً پہنچا سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے گر گئے تو پھر کوئی ہمیں بلندی دینے والا اور اٹھانے والا نہیں. اس لیے خدارا جھوٹ بولنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولنے والے کے حوالے سے ایمان کا انکار فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر ایمان جمع نہیں ہو سکتا. میں اگر یہ بات بولوں تو اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا عالم بولے، کوئی مفتی بولے، کوئی پیر، کوئی استاد، کوئی امام اگر بولے تو اس میں غور کی یا شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہاں خود وہ کہہ رہا ہے جو ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازنے والا ہے. کہ آپ سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کہ کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، ایمان والا جھوٹا
نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے درس کا مختصراً سبق یہ ہے کہ ہمیں آج سے ہی اپنی زندگی، اپنے بول چال، اپنی بزنس، اپنی تجارت، اپنی ملازمت اور اپنی معاملاتی زندگی میں ہر طریقے سے جھوٹ سے دور رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جھوٹ سے دور رہنے کا علاج یہ ہے کہ ہم اس حدیث پاک کو یاد رکھیں اور جھوٹ بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کس کی نگاہوں سے گر رہے ہیں اور کون جھوٹ بولنے پر ہمارے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ اگر ہم نے آج سے ہی اس چیز کی پریکٹس شروع کر دی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ابھی سے بالکل جھوٹ سے صاف ستھرے ہو جائیں گے، لیکن اگر 10 بار اگر آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور ایک بار بھی اگر آپ نے اس حدیث کو جھوٹ بولنے سے پہلے یاد کر لیا، تو اللہ عز و جل کی ذات سے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ آپ کو جھوٹ بولنے سے بچا لے گا اور محفوظ فرما لے گا، اور دھیرے دھیرے یہ چیز ہماری زندگی میں اس طرح آ جائے گی اور ہماری عادت اس طرح پڑ جائے گی کہ ہم ساری باتوں میں جھوٹ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔